علی بھائی اگلا سوال ہے، صحابہ کرام کی غلطیاں ان کو رول ماڈل ہونے سے ہٹا سکتی ہیں، جبکہ قرآن حکیم ان کی غلطیاں بھی بیان کرتا ہے اور ان کی طرح ایمان لانے کی ترغیب بھی دلاتا ہے، دونوں باتیں بیک وقت کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ بالکل درست ہے، پلیز اس کی وضاحت فرما دیں۔ وضاحت اس کی ہے کہ آپ کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ رول ماڈل ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوگی۔ رول ماڈل ہونے کا مطلب ہے کہ غلطی ہو جائے تو ویسا ہی رسپانس کرنا ہے جس طرح کامل الایمان مومنین کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا تاکہ دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلایا تھا شیطان نے تمہیں نہ ورگلا دے۔ اچھا، ہم انسان کو آدمی کہتے ہیں نا، کیوں؟ آدم کی وجہ سے۔ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کے بعد اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کی طرف رجوع لائے، اور شیطان ہوتا ہے وہ جو اپنی غلطی کو مانے نہ بلکہ اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹس دینا شروع کر دے۔ اسی چیز نے شیطان کو شیطان بنایا نا۔ حضرت آدم نے فوراً مان لی غلطی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لہذا آدمی وہ ہوگا جو آدم والا کام کرے گا، اور جو آدم والا کام نہیں کرتا وہ شیطان ہے، وہ آدمی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں جو صحابہ کرام کو رول ماڈل بتایا گیا سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں ان بیوقوفوں کی طرح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، ایمان لانے تو کام، ایمان لاؤ یعنی نبی علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، شکر کریں غلطی ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی کوئی تسلی ہے کہ اگر ہم سے بھی غلطی ہو تو ہم بھی معافی مانگ سکتے ہیں۔ روبوٹ تو نہیں انسان۔ سورہ ال عمران میں اتنی واضح نبی علیہ السلام کی تاکید تھی کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، غزوہ احد کے موقع پر چھوڑ دیا، فتح شکست میں بدل گئی، خود نبی علیہ السلام کی لائف سٹیک پہ لگ گئی، دانت شہید ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، قرآن کی آیات نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم نے ڈسپلن لوز کیا۔ اب کوئی یہ نہ کہ میں نے فتح نہیں، میں نے فتح تو دی تھی، تم نے ڈسپلن لوز کیا، نبی کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا یہ شکست بنی ہے۔ پوری کلاس لینے کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تم سب کو معاف کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف سب سے زیادہ تکلیف نبی علیہ السلام کو تھی کہ میں نے اتنا کرٹیکلی سمجھایا پھر انہوں نے وہی حرکت کی ہے۔ نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ درگزر کریں، اگر آپ تند مزاج ہوتے تو کبھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے، آئندہ بھی ان کو مشوروں میں شامل رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ ان پہ وہ لگ گئی ہے 62F، ہمیشہ کے لیے نائل ہو گئے۔ یہ بالکل جعلی قانون ہے، اسلام میں کبھی کوئی ہمیشہ کے لیے نائل نہیں ہو سکتا۔ توبہ کر لے بس ختم۔ اللہ دے بندے ہو، خدا تو بھی ڈانٹے ہو تسی کہ ہمیشہ کے لیے نائل، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ توبہ تو موت کے گھرے تک موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 62F نہیں لگاتا کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ مانا ہے معاف کیا، آندہ کے لیے مشورے میں شامل ہوئے۔ تو یہ بالکل ڈفرینس ہے۔ اور ویسے رول ماڈل جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو باقی صحابہ کرام اس لیے رول ماڈل ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص ڈیٹو کاپی نبی علیہ السلام کی تو نہیں بن سکتا۔ آپ کو تو اللہ کی وحی کی تائید حاصل تھی، آپ کا ایمان ایک لیول کا تھا۔ ہمارے لیے تو قریب قریب وہ لوگ ہوں گے جو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ آپ کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تو ان سے کہیں پہ کوئی لغزش ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا؟ فوراً رجوع اللہ۔ تو اس لیے کہا کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جس میں تم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو، کہیں پہ غلطی ہو جائے فوراً رجوع لے آؤ۔ اس اعتبار سے وہ رول ماڈل ہیں، وہ آج بھی رول ماڈل ہیں۔ یہ نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی اور تم بھی غلطی نہ کرنا، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ اپنی غلطی پہ اڑنا نہیں ہے، رجوع لانا ہے۔ وہ تو اللہ خود بھی کہہ رہا ہے الا اللمم، تھوڑا بہت تو ہو ہی جائے گا۔ سورہ نساء میں بھی آیا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے موٹے تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، چھوٹے موٹے ویسے چونگیج معاف کر دیں گے، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے ٹھیک ہے، وہ چھوٹے موٹے ویسے معاف کر دیں گے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ پاک کر دیں، گناہ ہوا ہے۔ آج میں نے مدینے کے کنارے میں ایک عورت کو گلے سے لگا لیا، نامحرم عورت کو، میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا۔ آپ نے فرمایا جا نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اچھا، اس سے بعض لوگوں نے کہا یہ جو لوگ ڈیٹے مارتے ہیں ٹھیک ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں، نہ، ایک بار کیا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ اگلی بار پھر ایک اور پڑھ لیں، نہیں۔ چھوٹے گناہ پر استقامت بھی گناہ کبیرہ ہے،
ایک بار ہو جانا معاف ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم یا بخاری میں حدیث ہے، پہلی نظر کے بارے میں جو غیر محرم پہ پڑ جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اٹھا لوں۔ اب کوئی کہ جی اس سے مراد ہے کہ پہلی نظر معاف ہے تو پہلی نظر میں گھر تک چھوڑ کے آؤں کسی کو، ایسے نہیں ہے۔ پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو اچانک نظر پڑی آپ پر، اور اگر آپ کو اندازہ بھی ہو گیا نظر کے بغیر بھی کہ نامحرم سامنے آ رہے ہیں، وہ آپ کی پہلی نظر ہو گئی۔ تھیم کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے حدیث ہے بخاری مسلم کی، اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا میں مسواک کا حکم دے دیتا۔ اس کا یہ رزلٹ نکالا جائے گا کہ مسواک کرنی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی حکم تو دیا نہیں ہے، نہیں، یہ ہے کہ میں نے تمہاری آسانی کی خاطر اس کو ریلیکس کیا ہے، ورنہ اس کی امپورٹنس اتنی ہے، یہ تو فرض ہونی چاہیے تھی، تو لہٰذا اس کو سنت موقدہ کے طور پہ اپناؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ چڈی کرا دو مسواک دی۔ اور مسواک سے مراد آپ صرف لکڑی کی مسواک نہ سمجھیے گا، دانت صاف کرنا اصل مقصد ہے، لکڑی سے ہو جائے ٹوتھ برش کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے۔ تو صحابہ کرام اس کے باوجود بھی رول ماڈل ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ غلطی ہوتی تھی رجوع اللہ کرتے تھے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، غلطی تو ہوگی، انسان ہے غلطی تو کرے گا۔ یار حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، ہائے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں جی یعنی کس طریقے سے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ بات نہیں کرتا، دنیا میں آپ نے کسی شخص کو ٹریپ کرنا ہو نا، اس سے بہتر کوئی ٹریپ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غلطی ہوئی ہے تو کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، میں تو اللہ نہیں ہوں نا، میں غلطی کروں گا تو مجھے معاف کر دے۔ یار اس سے بہتر کوئی انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ میں مانتا ہوں میں انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں، وہ تو خدا ہے جو غلطی نہ کرے، انسان تو غلطی کرے گا نا، یا اللہ تو بس ہو گئی نا، معاف کر دے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ سے کبھی نہیں لوٹائے گا محروم۔ اور بلکہ یہ تو الفاظ قرآن میں بھی ہے، کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دے دیں گے جو یونس والی دعا سے متوجہ ہوگا۔ اور وہ یونس جن کے بارے میں اتنا اللہ کا جلال سورہ الصافات میں ہے، یونس اگر ہم سے دعا نہ کرتا تو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اتنا غصہ، اور ایک جملے سے ٹھنڈا ہو گیا۔ سورۃ الانبیاء میں ہے نا کہ وہ ظلمات میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ یہ کہتے ہیں وظیفہ بڑا گرم ہے، خوشبو لگاتے ہیں، اور جس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اس نے تو ایسی جگہ میں پڑھا ہے کہ اس سے زیادہ بدبودار جگہ ہی کوئی نہیں۔ سارا تعفن معدے میں ہوتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں، معدے میں وہ رہے 3 دن اور 3 رات تک۔ تو رات میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات رہے، قرآن میں صرف آیا کہ وہ رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی اگربتی روشن نہیں تھی، کوئی جناب زیرو کا بلب نہیں لگا ہوا تھا، اندھیرا، اور دیکھیں نا امیدی اپنے عروج پہ۔ یہ انسان کو امید ہو سکتی، مچھلی کے پیٹ میں کوئی چلا جائے، سر کوئی آپ دوست تو نہیں ہے کہ اوپر آ جائے گی، مچھلی کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کوئی موبائل سگنل ہے کسی کو بلا لیں گے۔ یہ بالکل آخری درجے کی کسی کے اوپر مایوسی چھا سکتی ہے تو اس حالت میں، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، ان کا ایک ہستی تو ہے جو ابھی بھی بچا سکتی ہے۔ کہا یا اللہ غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی تھی؟ اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے، اور وہ غلطی ان کی قوم کے لیے خیر ثابت ہوگی، کریڈٹ بن گیا۔ سورہ یونس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی قوم کے لیے فیصلہ کر دیا اور عذاب ٹل جائے، سوائے قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام پہلے نکل گئے کہ بچہ عذاب آڑ ہے، اور وہی وہ عذاب کی جب نمودار ہوا حالات، وہ سارے سجدے میں گر پڑے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ یہ اللہ نہیں قبول کرتا۔ وہ تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا، اللہ نے فرمایا آن اب ایمان لایا نہیں۔ لیکن یونس علیہ السلام سے چونکہ غلطی ہوئی بھی تھی، وہ ڈیبٹ امت کے لیے کریڈٹ بن گیا، واپس آئے تو پوری قوم ہی مومن، 1 لاکھ کے قریب قرآن میں آتا ہے کہ ان کے فالورز تھے، سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک ہی واقعہ ہے جی کائنات میں، اللہ نے انسانی ہسٹری میں، کہ رسول دھمکی دے کہ عذاب آ جائے، اس کے بعد عذاب نہ آئے، آ کے ٹل جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مچھلی نے پھینک دیا، پھر وہ کدو کی بیل اگی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو صحت دی،
لیکن دعا تو دے دی نا جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے غلطیوں سے، میں ہی ہوں ظالم، مجھ سے تو غلطی ہوگی تو معاف کر، میں تو غلطی کا پتلا ہوں۔ اس سے زیادہ کوئی عاجزی کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کے علاوہ کن الفاظ سے ٹریگر کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ انسان کے بالکل آپ کہتے ہیں نا آخری درجے میں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا سکتے ہیں نا انہی الفاظ کے ساتھ، کہ یا اللہ میں تو بندہ ہوں نا، غلطی کروں گا، تجھ سے نہیں غلطی ہوتی، تو چونکہ مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو تو نے ہی مجھے بنایا ہے نا، تو اب چھوڑ دے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی چھوڑ دیا، پھر ٹھیک ہو گئی۔